اپنے سبھی سننے والے خواتین و حضرات کو سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کرتی ہوں آج کا قصہ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں قصہ معرکہ کربلا کا 12واں حصہ۔ آپ سبھی ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت سے ہٹ جانے کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اسلامی دنیا کے خلیفہ بن گئے۔ ان کی جو 8 شرطیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہوئی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ امیر معاویہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، لیکن حضرت حسن 51 ہجری میں وفات پا گئے۔ انہی دنوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر مغیرہ بن شعبہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ انہوں نے مغیرہ کو وہاں سے ہٹا کر اپنے پاس طلب کیا۔ مغیرہ کچھ دنوں بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دیر کر کے آنے کی وجہ پوچھی تو مغیرہ نے کہا، آپ عمر رسیدہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے یہ طے کیا تھا کہ آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں۔ میں کوفہ میں لوگوں کو تیار کر رہا تھا کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلیفہ چنیں۔ امیر معاویہ کے دماغ میں اس وقت یہ خیال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ یزید کی خلافت کے لیے کوشش کرے۔ اب مغیرہ کے کہنے سے یکایک ان کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوا اور ان کی سب سے بڑی تمنا بھی ہو گئی کہ جس طرح بھی ہو یزید کو خلیفہ مقرر کرا۔ چنانچہ انہوں نے مغیرہ کو پھر ان کے عہدے پر بحال کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ کوفہ میں جا کر میرے بعد یزید کی خلافت پر لوگوں سے بیعت لو۔ جب مغیرہ دمشق سے کوفہ پہنچے اور لوگوں نے ان سے پوچھا، کہو امیر معاویہ کے ساتھ کیا گزری، تو انہوں نے کہا، میں معاویہ کو ایسے دلدل میں پھنسا آیا ہوں کہ قیامت تک بھی اس سے نہیں نکل سکتے۔ کوفہ میں آ کر مغیرہ بن شعبہ نے یہ کوشش شروع کر دی کہ کوفہ والے یزید کو ولی عہد مان لیں۔ چونکہ ایک زمانے سے خلافت کے معاملے میں مسلمانوں میں خانہ زنگی ہو رہی تھی، اسی لیے جھگڑا ختم کرنے کی وجہ سے کوفہ کے سردار یزید کی ولی عہدی پر تیار ہو گئے۔ مغیرہ نے اپنے بیٹے موسیٰ کے ساتھ کوفہ کے سرداروں کا ایک وفد امیر معاویہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ امیر معاویہ نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور انہیں بڑی عزت کے ساتھ وداع کیا۔ اس وفد کے آنے سے امیر معاویہ کے خیال کو طاقت ہی ملی۔ اب انہوں نے زیاد بن ابو سفیان کو بصرہ، مروان بن حکم کو مدینہ اور سعید بن عاص کو مکہ میں لکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں خلافت کے لیے خوریزی نہ ہو، اسی لیے میں اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا ہوں، تم لوگوں کو اس کی بیعت پر تیار کرو۔ جب یہ فرمان بصرہ کے گورنر زیاد بن ابو سفیان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بصرہ کے ایک سردار عبید بن نمیری کو بلا کر یہ فرمان دکھایا اور کہا کہ امیر المومنین نے اس کام میں بڑی جلدی کی۔ یزید کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے، لوگ اس کی بیعت میں آناکانی کریں گے۔ عبید نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں دمشق جا کر یزید کو سمجھاؤں گا، یقین ہے کہ وہ اپنی حالت میں سدھار کرے گا۔ چنانچہ عبید دمشق آئے اور یزید کو تمام اونچ نیچ اس طریقے پر سمجھایا کہ اس نے اپنی عادتوں میں بہت کچھ سدھار کر لیا۔ اس وقت مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا۔ اس نے جب مدینہ کے بڑے لوگوں کو جمع کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی اطلاع دی تو عام طور پر لوگوں نے مخالفت کی، خاص طور سے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے مخالفت کی۔ ان چاروں بزرگوں نے کہا، اس طرح خلافت میراث ہو جائے گی، یہ طریقہ مسلمانوں میں بہتری نہ پیدا کر سکے گا بلکہ سخت تباہی لائے گا۔ اس وجہ سے مدینہ کے لوگوں نے بیعت نہ کی۔ جب حج کا زمانہ آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مکہ میں آئے اور انہوں نے عام طور پر لوگوں سے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی، مگر پھر بھی زیادہ لوگوں نے بیعت نہ کی، بلکہ کچھ لوگوں نے، جن میں محمد بن عمرو بن حرام بھی شامل تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاف طور پر کہہ دیا کہ یزید خلافت کے قابل نہیں ہے، آپ اس کی بیعت کے لیے کوشش نہ کریں۔ لیکن امیر معاویہ برابر کوشش کرتے رہے۔ یہ کوشش 9 سال تک جاری رہی۔ آخر 22 رجب سن 60 ہجری کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو انہوں نے یزید کو بلا کر کہا، بیٹا،
اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں نے تیری ولی عہدی پر لوگوں سے اس لیے بیعت لی تھی کہ تو مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا۔ بتا تو مسلمانوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا؟ یزید نے کہا، میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن سنت صدیقی پر بھی عمل کرنا۔ انہوں نے دین سے فرے لوگوں سے لڑائی لڑی، امت ان سے خوش رہی۔ سنت فاروقی پر بھی عمل کرنا۔ انہوں نے شہروں کو آباد کیا، اسلام کے دشمنوں کے ملکوں کو جیتا اور غنیمت کا مال فوج میں تقسیم کیا، ان سے بھی امت خوش رہی۔ سیرت عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی عمل کرنا، ان کی سخاوت سے لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچا۔ یزید نے کہا، نہیں، میرے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یزید، میں تجھے کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، اگر تو ان پر عمل کرے گا تو اچھا فرما بردار ہوگا۔ سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، کسی کو ہرگز نہ ستانا، شریروں اور فسادیوں کو اپنے دربار میں گھسنے نہ دینا، کمزوروں کی مدد کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اگرچہ بڑے اثر والے ہیں لیکن دنیا چھوڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حکومت اور خلافت کی خواہش نہیں ہے۔ ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ البتہ عبداللہ بن زبیر پر اگر تو قابو پا جائے تو انہیں فوراً قتل کرا دینا۔ اب رہے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عراق والے ضرور انہیں تیرے مقابلے پر اتاریں گے۔ اگر تو ان پر قابو پائے تو ہرگز انہیں قتل نہ کرنا۔ وہ اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدھے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں۔ انہیں قتل کر کے اپنی عاقبت نہ خراب کرنا بلکہ ان کا احترام کرنا، عراق والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور شام والوں کو اپنا مددگار سمجھنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کر کے 22 رجب سن 60 ہجری کو وفات پا گئے۔ یزید ان کی جگہ 34 سال کی عمر میں خلیفہ ہوا۔ شام والوں نے فوراً اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے صوبوں سے بیعت لینی شروع کی۔ دوستو، یہ قصہ ابھی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو قصہ کیسا لگا۔